صدیوں پرانی بات ہے، ایک کسان کے پاس ایک نہایت شاندار اور خوبصورت گھوڑا تھا جس پر وہ اپنے جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ لایا کرتا تھا۔ جب کبھی کہیں جانا ہوتا تو وہ اسی پر سواری کر لیتا تھا۔ اس گھوڑے کا یہ بھی فائدہ تھا کہ جب بھی کسان اپنے گھر والوں کو کہیں لے کر جانا ہوتا تو وہ اس کے پیچھے تانگا باندھ لیتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھوڑا بوڑھا ہو گیا، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ کسان کو اپنے گھوڑے سے بہت پیار تھا۔ جب اس کے دوستوں نے دیکھا کہ کسان کا گھوڑا بوڑھا ہو چکا ہے اور کسان کے کسی کام کا نہیں رہا تو انہوں نے مشورہ دیا اس کو شہر میں جا کر فروخت کر کے نیا گھوڑا خرید لے۔ کسان کا دل بھی یہی چاہتا تھا، لیکن اس گھوڑے کو خریدتا کون؟ بوڑھا گھوڑا تو کسی کام کا نہیں تھا۔ پھر کسان کو اپنے اس گھوڑے سے پیار بھی بہت تھا۔ آخر ایک دن کسان کا ایک دوست آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ قریبی شہر میں ایک نہایت چالاک بروکر رہتا ہے، وہ یہ گھوڑا ضرور فروخت کر دے گا، بس اس کو تھوڑا بہت معاوضہ دینا پڑے گا۔ کسان نے کہا اگر یہ گھوڑا فروخت ہو گیا تو بروکر کو معاوضہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگلے دن کسان نے گھوڑے کو نہلا دھلا کر تیار کیا اور اسے لے کر شہر کی جانب چل پڑا۔ شہر پہنچ کر اس نے بروکر کا پتہ معلوم کیا اور تھوڑی تگ و دو کے بعد اسے ڈھونڈ ہی لیا۔ کسان نے بروکر سے کہا تم میرا یہ گھوڑا بیچ دو تو میں تمہیں اس کا معقول معاوضہ دوں گا۔ بروکر نے کسان کی ساری بات سن کر کہا کہ لو بھائی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ گھوڑا فروخت کرنا میرے لیے معمولی کام ہے، تم نے کچھ نہیں بولنا، گاہکوں کو متوجہ کرنا میرا کام ہوگا، بس تم ایک طرف جا کر بیٹھ جانا، تمہارا گھوڑا صبح فروخت کرا دوں گا۔ بروکر یہ کہہ کر کسان کو مہمان خانے میں لے گیا اور وہاں جا کر اسے آرام کرنے کے لیے کہا۔ اس دوران بروکر کا ملازم کھانا بھی لے آیا اور کسان نے کھانا کھایا اور آرام سے سو گیا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر بروکر نے کسان کو ساتھ لیا اور گھوڑے کو لے کر مویشی منڈی پہنچ گیا، جہاں پر مختلف قسم کے جانور فروخت ہونے کے لیے لائے گئے تھے۔ کسان خوش تھا کہ اس کا گھوڑا بک گیا تو وہ یہی سے ہی نیا گھوڑا خرید لے گا۔ بروکر نے کسان کے گھوڑے کو پکڑا اور آواز لگائی، لو جی، آج ایک شاہکار اور لاجواب گھوڑا لایا ہوں۔ اس گھوڑے کو خریدنے کے لیے کئی وزراء اور امراء کے دل مچلتے تھے۔ یہ کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ نہایت قیمتی گھوڑا ہے۔ اس پر تاریخ کی کئی کتابیں لکھی جا چکی ہے۔ مشہور سوانح عمری میں اس گھوڑے کا ذکر موجود ہے۔ اسی گھوڑے پر بیٹھ کر ہمایوں بادشاہ نے جنگ لڑی تھی اور فاتح بنا۔ اس گھوڑے پر ظہیر الدین بابر نے کئی جنگیں لڑی اور کئی علاقے فتح کیے، اور تو اور ہلاکو خان نے اسی پر بیٹھ کر دنیا کو فتح کیا تھا۔ سکندر اعظم تو اس گھوڑے کا شیدائی تھا۔ اسی گھوڑے پر بیٹھ کر سکندر اعظم دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا۔ یہ گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں ہے۔ اس کو خریدنے کے لیے کئی بادشاہوں نے کئی چالیں چلی، کئی بار لڑائیاں ہوئی، اس گھوڑے پر کئی مقابلے کیے، لیکن یہ گھوڑا قسمت والوں کے پاس ہی رہتا ہے۔ اس گھوڑے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس پر نہ صرف بادشاہوں بلکہ گلی محلے میں بھی کئی جھگڑے ہوئے، کئی الیکشن اس گھوڑے کی وجہ سے جیتے گئے ہیں۔ اس کی خوبیوں کی لمبی فہرست میرے پاس موجود ہے، جو کہ میں بیان کرنے لگوں تو کئی دن لگ جائیں۔ مختصر یہ کہوں گا کہ گھوڑا نایاب ہونے کے ساتھ ساتھ قسمت والا بھی ہے۔ جس مالک کے پاس بھی گیا تو اسے امیر بنا دیا۔ ارے یاد آیا، اس کی تاریخی اہمیت پر ایک بندے نے تو پورا کالم لکھ ڈالا تھا۔ وہ کالم میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ کہاں گیا وہ کالم؟ بروکر نے کمال کی اداکاری کرتے ہوئے اپنے جیبوں کو ٹٹولا اور ایک چرمڑ سا کاغذ نکالا اور دیکھ کر پڑھنے لگا۔ اسی دوران کسان بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور لوگوں کے مجمع کو بکاتے ہوئے بولا، ارے رکو، مجھے یہ گھوڑا نہیں بیچنا، مجھے اس کی تاریخی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، مجھے اتنا قیمتی گھوڑا بالکل نہیں بیچنا، لاؤ اس کی باگ مجھے پکڑاؤ، میں اتنا قیمتی گھوڑا کیوں فروخت کروں، ہٹو، یہ میرا قیمتی گھوڑا مجھے دے دو۔ بروکر حیرانی سے کسان کو دیکھ رہا تھا اور کسان نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑی اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔
دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں آئندہ اسی طرح خوبصورت اور دلچسپ ویڈیو میں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خلیل جبیر۔